مرتب ہوتا ہے فارم 45 کے نتائج پہ. اب جن فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 مرتب ہوا ہے، ابھی تک ایک فارم 45 الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں لایا گیا. نون کے پیپل پارٹی کے وکلاء ایک ہی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جبکہ سیکشن 9 کے تحت الیکشن ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت یہ جو پروسیڈنگ یہاں پہ ہو رہی ہے یہ انکوائری کی نوعیت کی ہے. انکویزیٹوریل ان کو کہا جاتا ہے، یعنی انکوائری میں عدالت گواہ بھی طلب کر سکتی ہے. آسان سا ہے، یہ فارم 45 ایجنٹوں کے علاوہ الیکشن کمیشن کو بھی بھیجے گئے ہیں، تو اپنے ہی فارم 45 دیکھ لیں. اس میں انکوائری کہاں سے آ گئی؟ اور اگر انکوائری ہو بھی تو قانون کہتا ہے کہ ہو. تو الیکشن کمیشن سے آج میں نے متعدد کیسز میں یہی استدعا کی کہ جی فارم 47 کس چیز پہ بنا ہے؟ وہ فارم 45 ہیں کہاں؟ کوئی 10 دن ہونے کو آئے ہیں، نون، پیپل پارٹی اور MQM ایک بھی فارم 45 الیکشن کمیشن کے سامنے نہ لا سکی، نہ کسی ریٹرننگ افسر نے اپنے کمنٹس کے ساتھ فارم 45 لگایا ہے. تو آروز کی رپورٹ جتنے بھی آ رہے ہیں، جن آروز سے پوچھا جا رہا ہے، وہ تقریباً جواب ایک ہی ہے. تمام آروز نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ان کے جوابات مسلیڈنگ ہیں. جو جیل سازی انہوں نے کی ہے فارم 47 اور بعد 48 اور 49 میں، ان جرائم کو کور کرنے کے لیے انہوں نے مزید جرم یہ کیا کہ الیکشن کمیشن کی قصائی جوڈیشل پروسیڈنگ میں مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ دیے ہیں، جبکہ ہم نے جو بیانات دیے ہیں وہ بیان حلفیوں پہ دیے ہیں. تو لہٰذا کرپٹ پریکٹسز میں فال کرتا ہے. کم از کم سزا اس کی 3 سال قید بامشقت بنتی ہے. ہر وہ ریٹرننگ آفیسر جنہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے، ہم علیحدہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں استغاثہ دائر کر رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے مکمل تیار ہیں، اور رات کو انہوں نے کچھ اتفاق بھی ہوا ہے، مختلف چیزوں پر کنسنسس پایا گیا ہے. تو اب آپ لوگ بظاہر لگ رہا ہے کہ PTI اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے جا رہی ہے. کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو اپوزیشن بینچز پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حکومت بنا رہے ہیں اور اگر ان کو یہ مناسب نظر آتا ہے کہ مینڈیٹ چوری کریں، PTI کے 80 کے لگ بھگ NA سیٹیں یہ MQM اور پیپل پارٹی مل کے، تو جو ان کا سابقہ ادوار ہیں، ایک تو ان پہ بھی سوالیہ نشان بنتا ہے یہ لوگ اگر اس طرح کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت سنبھال سکتے ہیں. نمبر 2، پاکستان میں کبھی بھی جمہوری پروسیس یا الیکشن کے فیئرنیس پہ کبھی کسی کا اعتقاد آئے گا ہی نہیں، کیونکہ ایک فارم 47 جس کی کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی فارم 45 نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں جیت گیا. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. فارم 45 بنیادی دستاویز ہے، آج تک ایک فارم 45 سامنے نہیں آیا. اگر یہ حکومت بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ان کو بنانی چاہیے، تو نون اور پیپل پارٹی اور MQM تو خیر وہ تو ویسی ایک ایسی پارٹی ہیں جس کو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کوئی سیاسی پارٹی کے ڈیفینیشن میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہے، لیکن نون اور پیپل پارٹی کو اتنا ظلم ملک و قوم کے ساتھ. ایک منٹ، PTI کس طریقے سے ٹف ٹائم دیں گی اپوزیشن بینچز پر حکومت کو؟ کیسے ٹف ٹائم دیں گی؟ کوئی احتجاج وغیرہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پہلے دن سے لے کر آخری روز تک اگر یہ ہم سے چھینے گئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کریں گے تو ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. کیا کریں گے؟ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوان کے اندر ہماری 2 جنگیں ابتدا میں ہوں گی. پہلی جنگ ہوگی خان پہ جو انہوں نے جیلی کیسز دائر کیے ہیں، ابیوز آف دی پروسیس آف لا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خواتین اور مرد اور جتنے ورکروں پہ انہوں نے یہ 20-22 ماہ میں مظالم ڈائے ہیں، ہر ایک کا ہم ایوان میں پوچھیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایوان میں ان تمام مظالم کو قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ سکیں. سابق وزیر اعظم عمران خان لیکن جس طرح سے ان کو عدالتی پروسیس کو پلوٹ کر کے اور جوڈیشل پروسیس کو ان جج صاحبان سے جنہوں نے 1 ہفتے کے اندر یکے بعد دیگرے ان کو 3 دفعہ سزائیں دی، کس طرح کا نظامی انصاف ملک پہ مسلط کیا گیا ہے. یہ کنگرو کورٹ سے بھی گر چکے ہیں.
یہ نظامی انصاف نہیں دیا ہے، بلکہ وہ پورے ملک کو آپ نے ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان میں اب رجیم کو اتھارٹیرین اسٹیٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ جمہوریت جو ہے روبہ زوال ہے۔ پارلیمان ایک واحد فورم ہوگا ہمارے پاس، جہاں ہم کل کے شارٹس کھیلیں گے، جہاں ہم ان کو ان کے کرتوت جو الیکشن سے پہلے کے تھے اور الیکشن کے بعد کے ہوں گے وہ ان کو کنفرنٹ بھی کرائیں گے اور قوم کو بھی بتائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا نام اس وقت موسٹ فیوریٹ ہے۔ چیف جسٹس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے بعد بلے کا نشان چھن گیا اور آپ کی بات صاحب نظر آئی۔ آج آپ اسی چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جس پر کل آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، تو یہ جو 65% عزرداری ہے پھر ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نظام نے اختیار ان کو دیا ہے، قانون نے۔ اب یہ اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ ٹریبیونل کے اعلان ہو جائیں اور ٹریبیونل کے بعد ہمیں ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا دیں۔ دیکھیں آسان سا تو ان کا حل ہے، اپنی فارم 45 دیکھ کے فیصلہ کرنا شروع کریں۔ دن میں یہ 100 مقدمے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج تاریخ ہیں، پھر 26 تاریخ ہیں، پھر اور الیکشن ٹریبیونل اب بننا شروع ہو گئے ہیں۔ نہ ہمیں ان سے کوئی